آج ہم آپ کو پاکستان کی فلم انڈسٹری اور سینما انڈسٹری کے عروج و زوال کی داستان سنائیں گے۔ سن 60 کی دہائی میں پاکستان بھر میں تقریباً 750 سینما گھر تھے، جن میں سے 400 سینما پنجاب میں تھے۔ لاہور فلمی سرگرمیوں کا مرکز تھا، جہاں 82 سینما گھر قائم تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلم سینما کی زینت بنتی۔ لیکن 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کی سخت سینسر پالیسیوں اور غیر معیاری پروڈکشن نے پاکستان کی فلم کو عروج سے زوال کی جانب ایسا دھکیلا کہ بعد میں تمام تر کوششوں کے باوجود فلمی صنعت اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو پائی۔ قیام پاکستان کے وقت جس طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہر چیز کا بٹوارا ہوا، اس کے ساتھ ہی فلم انڈسٹری بھی بٹ گئی۔ ہندوستان کے حصے میں جو فلم انڈسٹری آئی وہ ایک مستقل اور کامیاب انڈسٹری تھی، جہاں نہ صرف کامیاب فلمیں بن رہی تھیں بلکہ کامیاب پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کی ایک بڑی کھیپ بھی موجود تھی۔ دوسری جانب پاکستان کی فلم انڈسٹری نے ہجرت کر کے آنے والے افراد کے ساتھ قدم جمانا شروع کی۔ 1948 سے لے کر اب تک پاکستان میں تقریباً 10,000 اردو فلمیں بن چکی ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل سن 1930 میں لاہور میں پہلی فلم عبدالرشید کاردار نے حسن کا ڈاکو بنائی تھی، جبکہ قیام پاکستان کے بعد سن 1948 میں بننے والی پہلی فلم تیری یاد تھی، جس کی ہدایت داؤد چند نے دی تھی۔ اس کے بعد ملک میں فلمیں بننے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لاہور کے بعد کراچی اور سابق مشرقی پاکستان کا شہر ڈھاکہ فلمی صنعت کا مرکز بن گئے۔ چونکہ ابتدا میں ملک میں بھارتی فلموں کی نمائش کی اجازت تھی، چنانچہ پاکستانی فلمی صنعت نے بالی ووڈ کا میرٹ پر مقابلہ کیا۔ بعد ازاں 1965 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تب ٹیلی ویژن گھر گھر موجود نہیں تھا اور لوگوں کے پاس تفریح کا سستا اور بہترین ذریعہ فلم بینی ہی تھا۔ اس زمانے میں پورے ملک میں کم و بیش 1,500 سینما گھر موجود تھے، جن میں مختلف موضوعات پر نت نئی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھیں۔ تب لالی ووڈ میں سالانہ تقریباً 300 فلمیں بنتی تھیں۔ سقوط مشرقی پاکستان سے ہماری فلمی صنعت کو بھی سخت دھچکا لگا۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ ڈھاکہ جو عمدہ اردو فلموں کا مرکز تھا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرا یہ کہ ہماری فلمی صنعت کی مارکیٹ مزید سکڑ گئی، کیونکہ سابق مشرقی پاکستان میں اردو فلمیں نہایت ذوق و شوق سے دیکھی جاتی تھیں۔ بلا شبہ 70 کی دہائی کے بعد بھی بہت اچھی فلمیں بنی، لیکن بہت سی وجوہ کی بنا پر ہماری فلمی صنعت پر زوال آنا شروع ہو گیا۔ ان اسباب میں فلمی مراکز کی کراچی سے بتدریج لاہور منتقلی اور پرانے ہدایتکاروں اور مکالمہ نگاروں کی دنیا سے رخصتی کے بعد نئے تخلیقی اذہان کا فلمی صنعت کا حصہ نہ بننا قابل ذکر ہے۔ نتیجتاً فلموں کا معیار متاثر ہوا اور موضوعاتی فلموں کی بجائے شوقیانہ فلم سازی نے فلم بین طبقے کو مایوس کیا۔ پھر ٹیلی ویژن تفریح کا متبادل ذریعہ بنا، جس کے بعد لوگوں نے سینما گھروں کا رخ کرنا کم کر دیا۔ اس دور میں لاہور مرکز نے اردو سے زیادہ پنجابی فلموں کے پروڈکشن پر توجہ دی، تاہم ہیر رانجھا جیسی ایک آدھ فلم چھوڑ کر زیادہ تر پنجابی فلموں میں گنڈاسے چلنے لگے۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے ہی پاکستانی فلمی صنعت دم توڑنے لگی۔ اسی زمانے میں VCR آیا تو فلم بین گھروں میں بھارتی فلمیں دیکھنے لگے۔ 80 کی دہائی میں ضیاء جنتا کے سینسر بورڈ کی سختی نے ہماری فلمی صنعت کا بھٹا ہی بٹھا دیا۔ جنرل ضیاء کے برسر اقتدار آنے سے قبل سالانہ 100 فلمیں بن رہی تھیں، جبکہ اس دور میں یہ تعداد گھٹ کر 40 تک رہ گئی۔ پھر جب فلم منفعت بخش کاروبار نہ رہا تو سینما گھروں کے مالکان بھی بد دل ہو گئے اور سینما گھروں کی جگہ کمرشل عمارتیں، پیٹرول پمپس، شو رومز اور شادی ہالز بننے لگے۔ اگر پنجابی فلموں کی بات کی جائے تو بعض پنجابی فلمیں اپنی کہانی اور ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے بہت زبردست تھی اور انہوں نے اردو فلموں سے زیادہ بزنس کیا۔ ہیر رانجھا، نوکر ووٹیدہ، شریف بدماش، دھیرانی اور سالہ صاحب ایسی فلمیں ہیں جو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ پنجابی فلمیں ہٹ ہوئیں تو بدقسمتی سے زیادہ پیسہ کمانے کی دوڑ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ گجر، جٹ اور بدماشوں کے ناموں پر فلمیں بنائی جانے لگیں۔ خون خرابہ اور فحاشی دکھانا عام ہو گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہمایوں گجر، بھولا سنیارا، کالو شاہ پوریا اور وحشی جٹ جیسی فلموں کے مرکزی کردار مزدور پیشہ طبقوں میں بے حد پسند کیے گئے اور انہیں بطور رول ماڈل خوب پذیرائی ملی۔ برادریوں اور ذات پات پر بننے والی فلموں نے فلمی معیار کو مزید زخم پہنچایا۔ بعد ازاں پنجابی سینما کے زوال کا بڑا سبب ان فلموں میں ایک ہی طرح کا گھسا پیٹا فارمولہ بار بار دہرانا بھی تھا۔ اسی دوران امن و امان کی صورتحال بھی درمیان میں فلمی ماحول کی خرابی کا سبب بنی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر پاکستانی سینما گھر بند پڑے ہیں اور پاکستانی فلموں کی پروڈکشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔